آگے بڑھتے ہیں جی، ایک اور اہم معاملے پر ہم نے بات کرنی ہے۔ برطانیہ نے بالآخر پاکستانی ایئر لائنز پر عائد پابندیاں ختم کر دی ہیں اور اس کی تصدیق برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے کر دی ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کا کہنا ہے پاکستان کو برطانیہ کی ایئر سیفٹی فہرست سے اب نکال دیا گیا ہے۔ اب پاکستانی فضائی کمپنیاں برطانیہ کے لیے پروازوں کی اجازت حاصل کرنے کے لیے درخواست دے سکتی ہیں۔ برطانیہ کی ایئر سیفٹی کمیٹی نے پاکستان میں فضائی تحفظ کے نظام میں بہتری کے بعد پاکستانی فضائی کمپنیز پر عائد پابندیاں ختم کر دی ہیں۔ خواجہ آصف اس حوالے سے کیا کہا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ غلام سرور صاحب جو اس وقت وزیر ہوابازی تھے، انہوں نے اپنے ہی ادارے پہ الزام لگا کے اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ پی آئی اے ایک قسم کی جو ہے ایک متروک قسم کی ایئر لائن جو ہے وہ بن گئی تھی۔ اس کے جہاز زیادہ تر جو ہے وہ ڈس فنکشنل ہو گئے، ان کے پائلٹس کی ریپوٹیشن جو ہے وہ مجروح ہوئی۔ یہ سارا کچھ جو ہے کیوں ہوا، کیسے ہوا، کس کی ذمہ داری ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ پتہ کریں۔ لیکن سب سے بڑا نقصان جو تھا وہ قومی وقار جو ہے وہ مجروح ہوا۔ خواجہ آصف نے کیا کہا آپ نے جانا، اور اسی حوالے سے سابق وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے بھی بیانات دیے تھے، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ 60 پائلٹس کے ایگزامینیشن کہ انہوں نے پیپر دیے، کیسے کیسے دیے، تو ان میں سے 262 ایسے پائے گئے کہ انہوں نے خود ایگزام نہیں دیا، ان کی جگہ کسی نے ایگزام دیا۔ سیاسی بنیادوں پر بھرتی کروایا جاتا ہے، یہ بھی جیلی بنوا کے دی گئی، جیلی لائسنس بھی بنوا کے دیے گئے۔ 40% آلموسٹ ان کے لائسنسز فیک ہیں، انہوں نے ایگزامز پراپر نہیں دیے، خود نہیں دیے، ان کا وہ فلائنگ ایکسپیرینس نہیں ہے۔ اسی تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ حفیظ صاحب، ترجمان پی آئی اے۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ کہیے گا جس طرح سے پہلے پی آئی اے پر پابندیاں عائد کی گئی تھیں، کس کی ذمہ داری تھی؟ آبویسلی حکومتوں کی ہی تھی، لیکن غفلت زیادہ کس کی تھی؟ اور اب جو پابندیاں ہٹائی گئی ہیں، کیا کریڈٹ حکومت کو ہی جاتا ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، ہمیں یہ بات سمجھنا پڑے گا کہ پابندی کی نوعیت کیا تھی یا پابندی کس وجہ سے لگی۔ برطانیہ کو یا یورپی اتھارٹی کو شدید سنگین نوعیت کے اعتراضات تھے اس بات کے اوپر کہ شاید پاکستان میں جو سول ایویشن اتھارٹی یا پاکستان میں جو سول ہوابازی کی ریگولیٹری کا معاملہ ہے وہ شاید صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا، اور ان کو شاید اس کے اندر اس بات کا مسئلہ تھا کہ جی اس کے اندر بہت زیادہ کوئی وہ ہو رہی ہے، کوئی غلط ٹیسٹ ہو رہے ہیں یا غلط طریقے سے لائسنس جو ہے وہ جاری کیے جا رہے ہیں۔ اس اپریہنشن کے اوپر پابندی لگی تھی۔ اب خاتمہ کس طریقے سے ممکن ہوا؟ اگین وہی بات ہے کہ جی جو اپریہنشنز تھیں، جو کہ ان کی شروع میں اعتراضات تھے، جو اوور سائٹ کا نظام جس کے اوپر ان کو تحفظات تھے ان کا جو ہے اس کے اوپر ان کو یقین دلایا گیا، یہ بہت ایک لمبا پروسیس تھا۔ لیکن یہ بات آپ کو سمجھنی پڑے گی کہ پابندیوں کا اطلاق ایک اہم ڈیسیجن ہے، لیکن پابندیوں کا خاتمہ اس سے کئی گنا امپورٹنٹ ڈیسیجن ہے، بیکاز جب آپ اس ایکسٹریم کے اوپر جاتے ہیں کہ آپ ایک اتنے بڑے ملک کو آپ پابندیاں اس کے اوپر لگا دیتے ہیں، تو اس کو ہٹانے کے لیے بھی بہت خاص جسٹیفیکیشنز ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے جو میکسیمم وہ ہماری اسکروٹنی کر سکتے تھے، جو آڈٹس کر سکتے تھے، وہ انہوں نے کیے، اور 5 سال کی مدت کے بعد آج الحمدللہ جو سیکنڈ پابندی تھی، پہلے فیز کے اندر یورپی یونین کی پابندی ختم ہوئی، اور آج جو ہے وہ برطانیہ کی پابندی بھی بالآخر ختم ہوئی۔ تو اس بات کا کریڈٹ بالکل ان تمام لوگوں کو جاتا ہے جو کہ اس پورے پروسیس کے ساتھ منسلک ہے۔ اس کے اندر حکومت بھی ہے، اس کے اندر سول ایویشن اتھارٹی بھی ہے، اور اس کے اندر وہ تمام ادارے چاہے وہ ایئرپورٹ اتھارٹی ہے یا سیکیورٹی کے ادارے جنہوں نے اس کے اندر بھرپور تعاون کیا اور ان کے شدید سخت ترین سٹینڈرڈز کو کمپلائی کیا۔ جی اچھا عبداللہ صاحب، یہ بھی بتائیے گا کیونکہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ 5 سال بعد یہ پابندی جو ہے وہ ختم ہوئی ہے، تو یہ پابندیاں ختم ہونے سے پی آئی اے کو اس کا کیا بینیفٹ آپ دیکھ رہے ہیں؟ اور خاص طور پر چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پی آئی اے جو ہے وہ ایک عرصے سے کرائسس کا شکار رہی ہے، اور اس کو پرائیویٹائز کرنے کے حوالے سے بھی کچھ ڈیسیژن سامنے آئے ہیں، تو اب یہ پابندیاں جو ختم ہوئی ہیں اس کا الٹیمیٹ بینیفٹ پی آئی اے کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، بہت اچھا آپ نے سوال اس لیے کیا بیکاز جو برطانیہ کا روٹ ہے وہ پی آئی کا ایک بہت فلیگ شپ روٹ ہے، اور پی آئی کی جس طرح کی ایک رچ ہسٹری ہے، ایک لیگیسی ہے، اس کے اندر ہمیشہ سے برطانیہ اور خاص طور پہ جو لندن کا روٹ ہے وہ ہمارے ہسٹری کے اندر ایک ایمبیڈڈ بڑے بدقسمت بات تھی کہ یہ پابندی لگی اور اس سے پی آئی کی ساکھ بہت مجروح ہوئی، جس کی وجہ سے پی آئی کو کافی نقصان بھی ہوا۔ لیکن اب جس طریقے سے یہ پابندی کا خاتمہ ہوا اور جس طرح سے ہم بتدریج اپنی پروازیں وہاں پہ ہم لگائیں گے اور ہم اپنا نیٹ ورک کو بڑھاتے جائیں گے، تو یہ پی آئی کے لیے اور پاکستان کے لیے ایک بہت اہم روٹ ہے۔
یعنی آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً 16 لاکھ سے زائد جو پاکستانی ڈائسپورا آپ جن کو کہہ سکتے ہیں یا پاکستانی اوریجن کے لوگ جو کہ برطانیہ میں مقیم ہیں آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، ان کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ ان کو سفر کی بہترین اور براہ راست سہولیات ان کو میسر ہو۔ جس طرح آپ نے آج منسٹر صاحب کی آپ نے اسٹیٹمنٹ سنی، آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جی پاکستانیوں کو اپنے جنازوں کو پاکستان لانے کے اندر بھی شدید مشکلات کا سامنا تھا، بہت سارے مسئلے تھے جو کہ پاکستانی کمیونٹی کے تھے براہ راست یا پی آئی کی پروازیں نہ ہونے کی وجہ سے، تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آج حل ہوں گی۔ پی آئی کے لیے فائنینشلی بھی ایک بہت پروڈکٹیو روٹ ہے۔ پابندی کے اطلاق سے قبل پی آئی اپنے ٹوٹل ریونیو کا تقریباً 37% اس روٹ سے حاصل کیا کرتا تھا، یعنی 2020 کے اندر جب پابندی لگی تو یہ روٹ تقریباً پی آئی کے لیے 40 ارب روپے کا روٹ تھا سالانہ۔ ہم بتدریج اپنی پروازوں کو بڑھائیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلدی ہم جو لاسٹ ریونیو ہے یا جو ہمارا لیول تھا ہم اس کو اچیو کر لیں گے۔ جہاں تک آپ یہ بات کہتے ہیں کہ اس کا اور کیا بینیفٹ ہے، آبویسلی ریونیو اپنی جگہ کے اوپر، ریپوٹیشن ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے کہ آج پی آئی نے پوری دنیا کے سامنے یہ پاور کرا ہے کہ جو دنیا کے بہترین فلائٹ سیفٹی کے اسٹینڈرڈ سے پی آئی اس کے ساتھ 100% کمپلائنٹ ہے، اور ہمارا فلائٹ سیفٹی کا اسٹینڈرڈ دنیا کے کسی بھی بہترین ادارے سے کم نہیں ہے۔ جی صحیح۔ اچھا عبداللہ صاحب، ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی آئی اے کو ترقی کے لیے، مزید آگے بڑھنے کے لیے کیا کیا ضروریات درپیش ہیں، کیا کیا سہولیات ہونی چاہیے، کیا کیا سہولیات ہم سفری دے سکتے ہیں جس کی وجہ سے پی آئی اے گرو کرے؟ ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ جی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پاکستان کی سوشل فیبرک کا حصہ ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے گولڈن وقت سے لے کے ابھی تک کسی نہ کسی معاملے کے اندر، کسی نہ کسی چیز کے اندر پی آئی کا کوئی نہ کوئی ہمیشہ رول رہتا ہے، چاہے وہ بیرون ملک پھنسے ہوئے پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کا مسئلہ ہو، یا کہیں پہ اگر جنگ چل جائے تو وہاں سے لانے کا مسئلہ ہو، یا پاکستان اوور آل سوشو اکنامک سیکٹر کرنے کا، کہ پاکستان دور افتادہ علاقے جو ہیں وہ پی آئی ہی پاکستان کے ساتھ منسلک کرتی ہے۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنی کہ جی پی آئی کو آلریڈی ایک بہت اسٹرانگ رول ہے۔ اب جہاں تک یہ بات ہے، یہ کوئی زیادہ بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، پی آئی اپنے پروڈکٹ کے اوپر محنت کری ہے اور آلریڈی اس کے اوپر بہت زیادہ کام کر چکی ہے۔ پی آئی کے فائنینشیل حالات جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ بہت بہتر ہیں۔ پی آئی اب ایک منافع بخش ادارہ ہے، پی آئی نے وہ مشکل وقت گزار لیا ہے۔ اب پی آئی اپنے پروفٹ کے اوپر، اپنی ریلائبلٹی کے اوپر کام کر رہا ہے، پی آئی اپنے پروڈکٹ کے اوپر کام کر رہا ہے، ڈائریکٹ کنیکشن کے اوپر کام کر رہا ہے۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ آبویسلی جن کا جو الٹیمیٹ بینیفیکٹر ہوتا ہے وہ پاکستان کی عوام ہے یا پاکستان کی نیشن۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ آپ کا عبداللہ حفیظ صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یہ اچھی خبر ہے جی پی آئی اے کے لیے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا بڑا دباؤ ہے کہ جس کو پرائیویٹائز کیا جائے۔ پی آئی اے ایک بڑی زبردست ایئر لائن ہوا کرتی تھی اور اس کا سلوگن تو سب کو ہی پتہ ہے کہ باکمال لوگ لاجواب سروس، لیکن یہ کرائسس کا شکار بھی ہوئی اور ایک ایفرٹ بھی ہوئی اسے پرائیویٹائز کرنے کے لیے۔ بہرحال میں یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان ایئر لائن، یعنی کہ اس کے ساتھ پاکستان کا نام جڑا ہوا ہے، تو اس کو ہمیں منافع بخش ادارہ بنانا ہے اور اس کے لیے ایفرٹ بھی کرنی ہے۔ ہر وقت باخبر رہنا وقت کا تقاضا ہے، بر وقت باخبر رکھنا ہمارا فریضہ ہے۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو کریں سبسکرائب، بیل آئیکن پر کریں کلک، اور ملکی اور غیر ملکی خبروں سے رہیں باخبر، یقین کے ساتھ۔